إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید ادعونی استجب لکم. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تو پھر اکثر کیوں ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری جو حاجتیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم جو خدا سے طلب کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عزیزان محترم دعا اور اس کے آداب اور اس کے قواعد کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک کوئی عمل بغیر آداب اور بغیر قواعد کے نہ ہو وہ عمل انجام دینا ایسے ہی ہے جیسے انجام نہ دیا ہو، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب، دعا کے قواعد اور خود دعا کے تقاضوں کو سمجھیں اور دعا کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں انہیں ہم سمجھیں. مثال کے طور پر دعا کرنے کے بعد صمیم قلب کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہم یہ فوراً فیصلہ نہ کر لیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کا مناسب وقت خدا مقرر کرتا ہے کہ فلاں مناسب وقت پہ قبولیت دعا رونما ہوگی، لیکن ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے قبولیت دعا ہمارے سامنے آ جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں جو بارگاہ خداوندی میں فریاد کی تھی اور جو فرعون کے بارے میں خدا سے شکوہ کیا تھا اور یہ فریاد کی تھی کہ خدا اسے دردناک عذاب چکھائے اس کے ظلم و جور اور قتل عام کی وجہ سے، سرکشی اور طغیانیت کی وجہ سے، تو اس دعا اور فرعون کے انجام میں 40 سال کا فاصلہ تھا، یعنی 40 سال کا عرصہ لگ گیا دعا قبول ہونے میں. آج بھی ہم دنیا کے ظالموں کے بارے میں خدا سے فریاد کرتے ہیں. وہ طاقتیں جنہوں نے ظلم و تشدد برپا کر رکھا ہے اس کے بارے میں ہم خدا سے فریاد کرتے ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اس دعا کی قبولیت ایک روز ساری دنیا کے سامنے رونما ہوگی. اس لیے کہ خدا ظالم کو سزا ضرور دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو دعا ہے، مثلا اگر ہم نے زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعا کی ہے، زیارت حج، زیارت خانہ کعبہ کی دعا کی ہے، حج بیت اللہ کی دعا کی ہے، تو انشاءاللہ یہ دعا پوری ہوگی. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ہم حج بیت اللہ کی تمنا رکھتے ہوں
زیارت ائمہ معصومین کی تمنا رکھتے ہوں تو عملی اقدامات سے بھی ہمیں یہ تمنا ظاہر کرنی ہوگی، اس لیے کہ ارشاد رسول اکرم ہے الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر، بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے بغیر چلے کمان کے تیر چلانے والا، بغیر چلے کمان کے تیر نشانے پر نہیں لگتا، اسی طرح بغیر عمل کے صرف دعا کرنا، اس دعا کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص روزگار کے لیے دعا کر رہا ہے، نوکری کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن نوکری تلاش نہیں کر رہا ہے، یا اگر اسے نوکری مل بھی رہی ہے تو یہ نہیں کریں گے، یہ ہم سے کیسے ہوگا، اور یہ ہماری شان کے خلاف ہے، اور اتنے کم پیسے پہ کیوں؟ تو پھر یہ سب بھی کرنا اور نوکری کے لیے دعا بھی کرنا یہ بیکار ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ صرف اپنی منفعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اس لیے بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، باقی ساری دنیا کا چاہے جو انجام ہو ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، ہماری نظروں پہ منفعت کا پردہ پڑا رہتا ہے، اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، یا قبول ہوتی ہے تو کس حد تک قبول ہونا ہے یہ خدا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر روضہ کافی کی جلد اول میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں بیٹیوں کی شادی کی، ایک کی شادی اس نے کسان سے کی، دوسری کی شادی کمہار سے کر دی۔ اس کے بعد ایک بار دونوں بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا، کسان داماد کے ہاں گیا، وہاں ملا، ان سے داماد بیٹی سے حال احوال پوچھا، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کہا ہم لوگ بہت اچھے ہیں، اور اس بار ہم لوگوں نے کھیتی میں بہت محنت کی ہے اور بہت امید ہے کہ فصل خوب لہلہائے گی، بس دعا کیجئے کہ خوب بارش ہو، خوب بارش ہو، خوب بارش ہو، جتنی بارش ہوگی فصل کو اتنا فائدہ ہوگا، سینچائی اچھی ہوگی۔ اس کے بعد وہ دوسری بیٹی سے ملنے گیا جس کا شوہر کمہار تھا، وہاں جب پہنچا وہاں حال احوال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ خوب مٹی کے برتن بنے ہیں، اور یہ برتن جب تیار ہو جائیں گے تو پھر ہمارا بول بالا ہو جائے گا، بہت پیسے ہم کما لیں گے، اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ بارش نہ ہونے پائے، اگر بارش ہوئی تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا پروردگارا، یہ داماد میرے ہیں لیکن بندے تیرے ہیں، ایک بارش ہونے کی دعا کر رہا ہے، ایک بارش نہ ہونے کی دعا کر رہا ہے، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کتنی بارش ہونی چاہیے، کس حد تک بارش ہونی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے اپنے مفاد کے اعتبار سے، منفعت کے اعتبار سے ہم دعا کبھی کبھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی عزیزان محترم ایک سوال یہ ہے کہ جو عام وجہیں ہیں دعا کی، عام وجوہات دعا قبول نہ ہونے کی، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے، جیسا کہ دعائے کمیل میں ارشاد دعائے کمیل میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ نے جناب کمیل کو دعا تعلیم دی، اس میں مولا فریاد کر رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو دعاؤں کو محبوس کر لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، دعاؤں کو پرواز نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایک جگہ مولانا نے ارشاد فرمایا المعصیت تحبس الدعاء، معصیت، نافرمانی، گناہ دعاؤں کو محبوس کر لیتے ہیں، دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ لیکن میں آپ کے سامنے بہار الانوار کی جلد نمبر 93 میں 8 وجوہات جو مولانا نے بیان کی ہیں دعائیں قبول نہ ہونے کی، وہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ جب قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ادعونی استجب لکم، تو پھر ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ مولانا نے کہا کہ اس کی 8 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن کام ایسے کرتے ہو
جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، ان پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن سنت رسول کو پامال کرتے ہو، شریعت رسول کے خلاف عمل کرتے ہو۔ تیسری وجہ، تم کہتے ہو کہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن قرآن تمہارے کان سے آگے نہیں بڑھا، تمہارے دل تک نہیں اترا، کبھی سنا بھی تو صرف کانوں تک، اور وہیں تک محدود رکھا۔ تمہارے دل تک قرآن نہیں اترا، تمہارے عمل سے ظاہر نہیں ہوا، بلکہ تم نے جو کچھ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کے خلاف عمل کیا۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ، تم یہ کہتے ہو کہ پروردگارہ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ، لیکن کام سب وہ کرتے ہو جو تمہیں جہنم لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ چوتھی وجہ ہے۔ پانچویں وجہ، تم یہ کہتے ہو پروردگارہ مجھے جنت نصیب فرمانا، جنت کا اشتیاق ظاہر کرتے ہو، جنت کی تمنا کرتے ہو، کام سب وہ کرتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کریں۔ یہ پانچویں وجہ ہے۔ چھٹی وجہ، نعمات الہیہ کا تم استعمال کرتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ ایک ایک نعمت پروردگار کی شمار کون کر سکتا ہے، لیکن اس کا شکر تم ادا نہیں کرتے ہو۔ ساتویں وجہ، قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، لیکن تم ہر وہ کام کرتے ہو جس سے تمہاری شیطان کی دوستی ثابت ہوتی ہے، جو شیطان کو پسند ہے۔ مطلب یہ کہ زبان سے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ اور عمل سے شیطان سے دوستی کا ثبوت۔ یہ ساتویں وجہ ہے۔ اور آٹھویں وجہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب تم کو بہت نظر آتے ہیں، لوگوں کی کمیاں بہت نظر آتی ہیں، لیکن اپنی کمیوں کی طرف، اپنی خامیوں کی طرف تم غور نہیں کرتے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ان 8 وجہوں کے باوجود تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ معصیت کے راستے کو ترک کر دو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اطاعت کے راستے پر آ جاؤ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دو، اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما، ہمیں معصیتوں سے محفوظ فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔